اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علم کی اہمیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، علم سیکھنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیض پانے والی ذات میرے آقا مولا کائنات شیر خدا وجہ اللہ وجل کریم کی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ۔ ہر بندے سے علم نہیں لیا جاتا۔ دو شخص سفر کر رہے، سفر کرتے کرتے ان کو بھوک لگی، ایک شخص کے پاس تھی، سننا سوال کو سی ابھی لگا ٹھیک گھٹنا گھٹی پورا مسئلہ بگڑ جائے۔ علم کیا چیز ہے وہ بتا رہا ہوں، اور علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان لا علمی میں کفر بول جاتا، لا علمی میں کفر کر جاتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت ساری چیزوں میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ۔ تو سفر کر رہے تھے دو شخص، یہ واقعہ سنا نہیں ہوگا شاید، راستے میں بھوک لگی، ایک شخص کے پاس تھی 5 روٹی، ایک کے پاس تھی 3 روٹی۔ تو وہ کھانے کے لیے بیٹھے رہے تھے، اتنے میں ایک اور بندہ آ گیا، کہنے لگا کہ میں بھی مسافر ہوں، میرے پاس کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، سننا سوال کروں گا، آپ مجھے کھانا کھلائیں۔ وہ دونوں کہنے لگے چلو ہم آپ کو بھی کھلا لیتے، میرے پاس کھانا نہیں ہے، آپ کھانا کھلا دیں۔ اس نے کھانا کھلایا، سب نے روٹیاں اکٹھا کری، اس نے ٹکڑے کیے، تو 8 ٹکڑے اس بندے نے کھائے، 8 تینوں نے کھائے۔ 8 تینوں نے، 5 اور 8، 5 اور 3 8 ہو گئے، 8 3 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے، تو 8 لقمے سب کو، ٹکڑے سب کو آئے۔ اب وہ بندہ جب جانے لگا تو اس نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، 8 روپے، تاکہ بھائی میں نے آپ کے ٹکڑے کھائے، آپ یہ پیسے رکھے ہیں، اور اس بندے کو دیے جس سے 5 روٹی تھی، یہ تو اپنے پاس ہے، تو خوشی سے دے رہا ہوں، دے کے چلا گیا۔ اب ہوا یہ کہ جس کے پاس 3 روٹی تھی اس کا دماغ بدل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے کہا کہ بھائی تیری 3 روٹی تھی تو تو 3 روپے رکھ، میری 5 روٹی تھی تو میں نے 5 روپے رکھ۔ کہا کہ نہیں، روٹیاں ہم دونوں نے کھلائی تو ہمیں برابر برابر چاہیے۔ ایسا ایسی چیز ہے کہ درار ڈال دیتا ہے بڑے بڑوں، فساد پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح بات۔ تو کہا کہ بھائی جھگڑا ہونے لگا، ایسا ہی جھگڑتے نہیں ہیں، ہم علی کے دربار میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کائنات امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کر پاتے ہیں۔ اب دیکھیں علی کی ذہانت، یوں ہی رسول اللہ نے نہیں فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پہنچے، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ تجھے 3 دے رہا ہے، لے لے۔ اس کے 5 روٹیاں تھیں تو اس نے 5 کا لے لیا، تجھے 3 دے رہا ہے، لے لے۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ کیسا فیصلہ ہوا؟ تو کہا کہ لے لے، میں دیتا تو تجھے 1 دیتا، 3 نہیں دیتا، میں دیتا تو 1 پیسہ دیتا، 1 درہم دیتا، 3 نہیں دیتا۔ کہا کہ کیا مطلب؟
کہا کہ تم بندے کتنے تھے؟ کہا کہ 3 بندے تھے. روٹیاں کتنی، ٹکڑے کتنے کھائے؟ کہا کہ 8 کھائے. 5 روٹی کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 15. 5 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے تو کتنے ہوئے؟ 15. اور تیری 3 روٹی کے 9 ہوئے، جس میں سے 8 تو کھا چکا. 8 تو کھا چکا تو تجھے 1 ملے گا، اور باقی اس کی ٹوکرے ہوئے تو 7 اس کو ملیں گے، کیونکہ 15 میں سے 8 گئے تو 7 بچے. تو اب 7 تو اسے اور دے، یہ بھی اسے دے، اس کے ساتھ 2 اور دے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے علم سیکھنا بہت ضروری ہے. ہر مسئلے ہر شخص بیان نہیں کرتا، ہر مسئلے ہر شخص سے نہ پوچھا. جن کو اللہ نے فقاہت دی ہوتی ہے، ایک ختم اللہ بھی ہے، ایک ختم نبوت بھی ہے، ختم رسالت بھی ہے. ختم اللہ جس پہ لگ جائے وہ اندھا گونگا بہرا کافر مشرک منافق. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم. اور ختم رسول، ختم نبوت کا جس پہ اثر پڑ جائے وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہو جاتا ہے.